جب نوح علیہ السلام نے بد دعا کی تھی دشمنان دین کے لیے اور اسلام کے دشمنوں اور کافروں کے لیے، اس وقت بھی عرض کیا تھا کہ باری تعالیٰ ان کو ختم کر دے، کوئی گھر بھی کافروں کا باقی نہ چھوڑ۔ فَإِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا۔ اے اللہ ان کافروں کا، دشمنوں کا ایک گھر بھی نہ چھوڑ، اور اگر تو نے ایک گھر بھی باقی چھوڑ دیا تو پھر تیری زمین پر سوائے کافروں کے کوئی بچے گا ہی نہیں۔ یہ صرف کافر ہی کافر جنم دیں گے، مومن کوئی نہیں رہے گا۔ یہ زبان نبوت ہے۔ نبی کا ایک مقام جہاں بندگی کا ہے، ایک مقام محبوبیت کا بھی ہوتا ہے۔ تو بندگی کے مقام پر جب نبی عرض کرتا ہے تو ڈرتا ہے، اور جب محبوبیت کے مقام پر بات کرتا ہے تو لاڈ سے بات کرتا ہے۔ لاڈ سے وہ بات کرتا ہے جو کوئی اور کسی کو نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پہ بھئی کوئی باپ ہو، بادشاہ وقت ہو، سلطان ہو، اپنی جگہ بڑا جابر اور قہار ہو، اور لوگ اس کی شکل دیکھتے ہی تھر تھر کانپنے لگے، اور وہ گھر آ جائے، چھوٹا سا معصوم بیٹا ہو اس کا یا بیٹی ہو، اور بے پناہ پیار ہو اس کو، وہ اس کی گود میں چلا جائے، اس کی داڑھی کو پکڑ لے، اس کے سر کے بالوں کو پکڑ لے، اس کو جھنجھوڑے، اس کے کندھوں پہ چڑھ جائے، اور جو چاہے لاڈ میں اس کو کہتا رہے، وہ کبھی محسوس کرتا ہے؟ جی اب کتنا نادان ہوگا وہ شخص جس نے باہر دربار میں اس کے ساتھ گفتگو کے آداب تو دیکھے ہیں اور اندر بیٹے کے لاڈ والی گفتگو نہیں سنی، وہ یہ سمجھے کہ ایسی بات کر ہی کوئی نہیں سکتا۔ کتنا نادان ہوگا اگر کوئی کہے کہ ایسی بات کر ہی کوئی نہیں سکتا اس سے، اور اگر کوئی ایسی بات کر دے تو یہ اس کو ختم کر دے گا، تو آپ کہیں گے نہیں نادان، تو نے صرف باہر کا معاملہ دیکھا ہے، اندر کا حال نہیں دیکھا۔ یہ وزیروں، امیروں اور درباریوں کی باتیں سنی ہیں۔ تو دوستو، جنہوں نے اپنے معاملات رب سے، جو روکھے سوکھے معاملات، جو دھوکے بازی کے معاملات، دجل و فریب کے، ریا کے، منافقت کے، جب ہم اپنے معاملات پر قیاس کرتے ہیں اللہ کے معاملے کو، تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہر کسی کا معاملہ ایسا ہوگا۔ نہیں، کچھ وہ بھی ہیں جو اس کے اندر والے ہیں، کچھ وہ بھی ہیں جو اندر والے، جو اس کے ایسے بندے ہیں کہ جنہیں لاڈ اور پیار کا تعلق نصیب ہو گیا ہے۔ لاڈ میں جو چاہے منوا لے، لاڈ میں جو چاہے منوا لے۔ آقا عرض کرتے ہیں میرے اللہ، اگر یہ میری پونجی لٹ گئی تو قیامت تک تیری پوجا کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اگر کوئی اور یہ بات کہتا تو فوراً جواب ملتا، فوراً جواب ملتا، حضور نہ ہوتے کوئی اور کہتا، نبی نہ ہوتا کوئی اور کہتا، اس لشکر کا کمانڈر ہوتا، جواب ملتا کہ میری معبودیت تیرے 313 پر منحصر ہے۔ جب یہ 313 نہ تھے تو تب میری عبادت نہیں ہوتی تھی؟ کیا میری معبودیت اور الوہیت کا انحصار تیرے 313 پر ہے؟ اگر آقا کی جگہ کوئی اور کہنے والا ہوتا تو اس کو بھی جواب کچھ اور ملتا، مگر یہ محبوب کہہ رہا ہے، لاڈلا محبوب کہہ رہا ہے کہ اگر میری پونجی لٹ گئی تو تیری پوجا بھی نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ لفظوں پہ غور کریں، میں صحیح مسلم کے الفاظ بیان کر رہا ہوں آپ کو۔ اگر میری پونجی لٹ گئی تو تیری پوجا بھی نہیں ہوگی۔ اس پر معلوم ہے جب یہاں تک بات پہنچی تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اکت طاری ہو گئی، رو پڑے اور آقا کی بارگاہ میں آ گئے، عرض کی آقا بس اتنا کچھ کافی ہے، جب آپ نے یہ کہہ دیا اب کیسے ممکن ہے کہ مدد نہ اترے؟ اتنا کچھ کافی۔ حضور عرض کرتے جا رہے تھے میرے اللہ، اگر میری پونجی لٹ گئی تو تیری پوجا بھی نہیں ہوگی۔ بس یہ عرض کرتے جا رہے تھے، سجدے میں تھے کہ اوپر سے آواز آئی، میرے محبوب جبرائیل جا میرے محبوب کو اس فکرے کا جواب دے دے، سیوزم الجمع ویولون الدبر۔ میرے محبوب میں مانتا ہوں تیری بات، اب سجدے سے سر اٹھا، تیرے دشمن شکست کھا گئے، پیٹ پھیر کے مر گئے۔ نعرہ تکبیر، میرے محبوب اب سجدے سے سر اٹھا، تیرا لاڈ مانا گیا۔ وہ جو مقام شفاعت میں حدیث آپ کو سنا رہا تھا، سل تو اتا
کل یسمع لک، محبوب تو مانگ تو صحیح دیا جائے گا، تو زبان ہلا تو صحیح سنا جائے گا، اگر تیری نہیں سنی جائے گی تو کس کی سنی جائے گی؟ کل یسمع لک، محبوب کچھ بول تو صحیح، بول تو صحیح، سنا جائے گا، سل تو تا، کچھ مانگ تو صحیح دیا جائے گا۔ میں نے کب کہا کہ یہ مانگ اور یہ نہ مانگ، یوں کہہ اور یوں نہ کہہ، بس تو بول، جو چاہے گا وہی ہو جائے گا۔ حضور لاڈ میں عرض کر رہے ہیں میری پونجی لٹ گئی تو تیری پوجا بھی نہیں ہوگی۔ رب کریم جواب دیتا ہے سیوزم الجمع ویولون الدبر، میرے محبوب سجدے سے سر اٹھا، تیرے دشمن خواہ جتنا بڑا لشکر ہے شکست کھا گیا اور پیٹ پھیر کے بھاگ گئے۔ آقا نے فرمایا صحابیو جاؤ، اب تمہیں کوئی کھٹکا نہیں ہے، اب تمہیں کوئی کھٹکا نہیں ہے۔ اور قرآن مجید نے پھر کہا کیا کیا اللہ پاک نے یہ تو وعدہ فرما لیا نا، اب میں نے عرض کیا کہ اب اسباب بھی تو پیدا کرنے تھے، روحانی اسباب۔ اللہ اکبر۔ تو وقت ختم ہو گیا ہے، میرا تو خیال بھی نہیں گزرا، تو ہم اگلے جمعے اسی موضوع کو جاری رکھیں گے، موضوع اہم ہے۔ تو اگلا جمعہ بھی ہمارا غزوہ بدر اور نقطہ ایمان ہوگا انشاءاللہ۔ وما علینا الا البلاغ۔